میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر فزکس، سائیکو فزسٹ، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، لائف کوچ، گرافالوجسٹ اور گرافوتھراپسٹ۔ اس سے پہلے کہ میں موضوع کے بارے میں بات کروں، وہ لوگ جو میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو لائک بھی کریں، کومنٹ بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ مجھے ان کی کومنٹس کا انتظار رہے گا۔ سبسکرپشن کا میں وقت سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور لائک کرنے کے لیے بھی۔ اور وہ لوگ جو پہلے اس کو دیکھ رہے ہیں اس چینل کو، ان سے گزارش ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ جو ہے اس کو پذیرائی دیں۔ مجھے امید ہے آپ ایسا کریں گے۔ تو آپ بڑھتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ آج جس موضوع پہ میں بات کروں گا وہ بڑا اہم موضوع ہے۔ آج کل کے دور میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور وہ ہے انٹرنشپ کے بارے میں۔ لوگ انٹرنشپ کو بہت معمولی لیتے ہیں، لیکن انٹرنشپ ہے کیا، اس کے ہٹ کے انٹرنشپ کی دو ایسی چیزیں ہیں جس پہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ انٹرنشپ میں جو انٹرویو ہوتا ہے، جب آپ یہ انٹرنشپ کو جوائن کرتے ہیں اس کو آپ نے کیسے کوپ کرنا ہے، اور یہی آج کل کا جو موضوع، آج میری جو پریزنٹیشن ہے اس کا موضوع ہوگا ہاؤ ٹو کوپ ود دا انٹرویو۔ اور سٹائل میرا یہی ہوگا کہ پہلے جس میں ساری اہم باتیں وہ آپ کے سامنے میں بیان کر دوں گا، اس کے بعد پھر جو ہے جو سلائڈ کی زیادہ اہمیت ہوگی یا ضرورت ہوگی اس کے بارے میں وہ ہر سلائڈ کو ٹھہرا کے اس سے وضاحت کروں گا۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنا جو ہے اصل موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہے، انٹرویو کو ہینڈل کرنے کے لیے سب سے اہم جو ہے وہ ہیں 6 Ws۔ اس کو میں گیم آف 6 Ws بھی کہتا ہوں۔ وہ کیا ہیں پہلے اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، پھر وہ سلائڈنگ گزارنے کے بعد آگے بڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلا جو W ہوتا ہے وہ ہے وائی۔ یہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سم ون گڈ فٹ فار آرگنائزیشن اور ناٹ۔ آرگنائزیشن وہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ جو بندہ انٹرویو دینے گیا ہے وہ ان کے لیے فٹ بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے ہو سے مراد ہوتی ہے اینی ممبر آف دا بورڈ از آف ڈیو امپورٹنس، یعنی انٹرویو میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کو آپ نے امپورٹنس دینی ہے۔ کچھ لوگ انٹرویو میں ٹریننگ کرنے والے یہ اس میں ایمبیگوٹی پیدا کر دیتے ہیں۔ ہر بندہ اہم ہوتا ہے، ہر بندے کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ تیسرا W ہے وٹ۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کاؤنٹس لائک ریٹن، وربل پریزنٹیشنس، پرابلم سولوشن، سچویشن انالیسس ایٹسٹرا۔ انٹرویو میں ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے متعلق سوال پوچھے جاتے ہیں اور ان کے متعلق آپ کو تیار ہونا چاہیے۔ چوتھا W ہے وین۔ آفٹر کا یعنی انٹرویو پہ آپ کو کب بلایا جاتا ہے، آفٹر اسکریننگ اور شارٹ لسٹنگ۔ اس کے بعد پانچواں W ہے ویئر۔ تو یہ انٹرویو یعنی کہاں ہوتا ہے، کیسے ہے، تو اس میں 2-3 آپشن چلتی ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے انٹرویو ہو سکتا ہے، ان پرسن آپ کو بلایا جا سکتا ہے، یا ٹیلی فون کے ذریعے انٹرویو کیا جا سکتا ہے۔ اور چھٹا اور آخری W ہے ہاؤ، کہ تھرو کنٹیکٹ آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، کال لیٹر آپ کو ایشو کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد جو بھی ان تینوں میں سے آپشن استعمال ہو، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ انہوں نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کو بلایا ہے، آپ ان کا شکریہ ادا کریں۔ تو یہ سلائڈ اینڈ W والی جو ہیں یہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جو میں نے ابھی آپ سے وضاحت کی ہے، کیونکہ یہاں ہر چیز کو پڑھنے میں وقت زیادہ لگے گا، اور اس میں یہ ضروری جو ہے کہ وقت کی بچت ہو اور آپ کو مٹیریل بھی میکسیمم دیا جائے۔ اس کے بعد دوسری اسٹیج آتی ہے کہ ہاؤ ٹو پریپیئر فار دا انٹرویو۔ اس میں بھی میں وہ پوری وضاحت کروں گا، اس کے بعد یہ سلائڈنگ گزاروں گا۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ریسرچ اس کو ہم کہتے ہیں۔ ریسرچ میں آپ نے کیا کچھ کرنا ہے کہ جہاں آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں اس آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوشن کا مکمل نو ہو، اور اس پوسٹ کے بارے میں مکمل انفارمیشن جہاں آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری اس میں جو اسٹیج ہوتی ہے وہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکٹ۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنا سوٹ انالیسس کرنا ہوتا ہے اور پسٹل انالیسس کرنا ہوتا ہے۔ اس میں دیکھنا آپ نے کیا ہوتا ہے کہ کیسے آپ نے اپنے اسٹرینگتھ کو بڑھانا ہے ویکنس کے اوپر، اور اس طریقے سے آپ کی اپرچونٹی کو بڑھانا ہے تھریٹس کی نسبت۔ اس میں آپ عام طور پر جو طریقہ استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اسٹار میتھڈ۔ تو میں نے اپنا چینل کھولا ہوا ہے، اگر آپ کو کہیں مشکل ہو تو آپ رجسٹرڈ ہو جائیں، ڈاکٹر خان کیریئر کاؤنسلر اینڈ گائیڈنس سینٹر اور ڈاکٹر خان کنسلٹنٹی سینٹر، تو آپ رجسٹرڈ ہو جائیں تو میں یہ ساری پریکٹس وغیرہ آپ کو کرا دوں گا۔ تیسری عام اسٹیج ہوتی ہے پریکٹس، جس میں موک انٹرویو کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، اور وہ جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اور اگر موک انٹرویو آپ ارینج کرنا چاہیں تو رجسٹر ہو جائیں، یہ آپ کو پریکٹس کروا دی جائے گی۔ اس میں آپ نے کرنا یہ 2-3 طریقے ہیں اس کے، اگر آپ نے خود کرنا ہے۔ پہلے میتھڈ کو ہم کہتے ہیں میرر اینڈ واچ پریکٹس،
دوسرے کو ہم کہتے ہیں سیٹ کویسچن آنسر ریکارڈنگ اور فیڈ بیک، اس میں سے جو بھی طریقہ آپ اڈاپٹ کرنا چاہیں دونوں کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور چوتھی سٹیج جو ہوتی ہے تیاری میں وہ ہوتا ہے آرگنائز یا پلاننگ بیفور انٹرویو۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ کے پاس مکمل پیکج ہونا چاہیے، اس کا آپ کئی دفعہ چیک کر لیں تاکہ کمی بیشی نہ ہو۔ اس میں آپ کے اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، آپ کا CV ہوتا ہے، اور وہ جو آپ نے ان کو کور لیٹر لکھا ہوتا ہے وہ، اس میں پریزنٹیشن جو ہے وہ ابھی اس پہ اگلی ویڈیو بات کروں گا کیسے پریزنٹیشن آپ نے تیار کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی پرنٹڈ مٹیریل جو آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرویو میں آپ کو کام دے سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا تو اس کا فیز تھا کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ جو ابھی میں نے بات کی تھی کہ ہر پہلو کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی پرسنٹیج ہے، اس کی کتنی پرسنٹیج ہوتی ہے، سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 3 قسم کے انٹرویو عام طور پہ ہوتے ہیں۔ اسکریننگ شارٹ لسٹنگ اس کو کہتے ہیں، فٹ بیس فٹ اس کو کہتے ہیں کہ وہ آپ فٹ بھی ہیں کہ نہیں ہیں، اس میں وہ اپنے طریقے استعمال کرتے ہیں، کس قسم کے سوال استعمال کرتے ہیں آگے میں وضاحت کروں گا۔ کیس اسٹڈی ہو سکتی ہے، ٹیکنیکل رپورٹ رائٹنگ ہو سکتی ہے۔ یہ انٹرویو کی تینوں قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اس کے بعد عام طور پہ جو سوال پوچھے جاتے ہیں اس میں تینوں قسم کے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ کلوز اینڈڈ کویسچن بھی ہوتے ہیں، جس میں عام طور پہ یہ وہ چیک کرتے ہیں کہ ہو آر یو، یور گولز یعنی ایمز اینڈ آبجیکٹیو کیا ہے اور آپ ان کو کیسے اچیو کریں گے۔ اس کے بعد آپ کی بیسٹ پرفارمنس پیچھے کیا رہی ہے، ادارے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، اور آپ کا پروفائل، اس کو عام طور پہ میں کہتا ہوں ڈیمانسٹریشن آف یور اسکلز اینڈ کریکٹر۔ دوسری قسم کے جو سوال ہوتے ہیں وہ اوپن اینڈڈ ہوتے ہیں، اور یہ موسٹلی بیہیورل کویسچن ہوتے ہیں یا سچویشن انالیسس ہوتے ہیں، جس میں آپ کے چیلنجز جو ہے آپ نے فیس کیے ہیں یا آگے کریں گے، آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز، آپ کا پروفائل، اس کی اسٹرینگتھ، اس کی ورتھ، اس کی ویل، آپ کا ٹیم ورک کا ایکسپیرینس، آپ کا سچویشن ہینڈلنگ پرابلمز، تو یہ دونوں چیزیں، اور بعض دفعہ یہ دونوں اکٹھے بھی ایک ہی سوال میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ آپ نے ان کو کیسے کور کرنا ہے آگے جا کے میں وضاحت کروں گا اس کی۔ ایک دو چیزیں جو ہے انٹرویو میں بڑی اہم یاد رکھنی ہیں، اس کے بعد پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی آفر ہو فوری طور پہ آفر کو قبول نہ کریں، کیونکہ بعد میں مسئلے بنتے ہیں۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، آپ اپنا سوٹ انالیسس بھی کریں، اور جس ادارے یا جس آرگنائزیشن میں آپ جا رہے ہیں اس کا بھی سوٹ انالیسس کریں، دونوں کو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کریں، اور دیکھیں کہ کتنی آپ کی کوالٹیز جو ہیں اس سے ملتی ہیں، کتنی نہیں ملتی، اور کیا آپ اس کو میچ کر پائیں گے یا مس میچ رہیں گے۔ تو اس کے بارے میں آپ پھر فیصلہ کریں کہ آپ نے وہ ایکسیپٹ جو ان کی ریکویسٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا یا نہیں کرنا۔ دوسری چیز جو آپ نے عام طور پہ انٹرویو میں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ نیور ایکسیپٹ دا پوزیشن۔ آپ کوئی بھی پوزیشن، بعض دفعہ چھوٹی پوزیشن کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ آپ کو آفر کریں تو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے، فوری طور پر ہاں نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے ہاں کر دی تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنے لفظوں سے آپ واپس نہ ہوں، اس پہ اڑے رہیں، اللہ بہتر کرے گا، کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور آخری چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے، بی سیوسنٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے بی بریف، بی کلیئر، اور اپنی ایکسپریشن جو ہے اور ایکسپلینیشن جواب دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 سوال اپنے آپ سے پوچھنے ہیں کہ اگر یہ سوال آپ پراپر جواب دے سکتے ہیں تو آپ سمجھیں انشاءاللہ فٹ ہیں اور آگے بھی کامیاب رہیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہو آر یو، یعنی جب آپ انٹرنشپ کرنے جاتے ہیں اس وقت آپ نے کرنٹ پوزیشن بتانی ہے کہ میں نے اتنے سیمسٹر کر لی ہیں، یہ کورسز میں نے پڑھ لی ہیں، ان کا ایکسپیرینس میں گین کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوسرا سوال آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ ویئر آر یو گوئنگ، آپ کی منزل کیا ہے، یعنی آپ کے پاس کون سے اسکل اور ایکسپیرینس ہے جو آپ نے حاصل کر لیے ہیں، اور آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ تیسرا سوال ہے واٹ ڈو یو ڈو اور ہیو ڈن، کہ کون سے اسکل آپ نے سیکھے ہیں، کون سا تجربہ آپ نے سیکھا ہے، اور ان کو آپ کیسے یہاں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کا جواب آپ نے دینا ہے کہ میں یہ اسکل جو ہیں یہ آپ کے ادارے میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں ان کو اپلائی کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، اور جو آپ کو انٹرویو لے رہا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ میں آپ کے سپرویژن میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ سارے کام جو ہے وہ میں کر سکوں گا۔ اور یہ ساری چیزیں جتنی میں نے پیچھے بتائی ہیں ان کی ایکسرسائز یا پریکٹس کرنے کا طریقہ ہے اسٹار میتھڈ، جس کو ایبریویشن ہے سچویشن کی، ٹاسک کی، اس کے بعد اس کا انالیسس ہے اور اس کا پھر ریوارڈ ہے۔ تو یہ اس کی بھی پریکٹس کروا دی جائے گی اگر آپ کو چاہیے، آپ رجسٹرڈ ہو جائیں۔ اور آخر پہ جا کے انٹرویو میں جو آپ نے بات یاد رکھنی ہے، یہ آپ کی میں نے بتایا، یہ 3 سوال جو بھی آ رہے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں، ان کی میں نے وضاحت بتا دی ہے آپ نے کیسے کرنا ہے اور کیا انہیں جواب دینے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کے بتا دی ہیں۔ سوال کس اسٹار میتھڈ یہ آ رہا ہے، اس میں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں
کہ آپ نے کیسے ان کو دیکھنا ہے۔ یہ آپ کے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے وہاں رکھنے ہیں، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ آپ نے سوٹ کیسے پہننا ہے، اس کی میری الگ ویڈیو ہے، 5P میتھڈ اس کو میں کہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے جو اصل چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے اپنے آپ کو نہ اوور ایسٹیمیٹ کرنا ہے نہ انڈر ایسٹیمیٹ کرنا ہے، بلکہ بی یور سیلف، آپ جو اصل ہیں وہی ان کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اور بلیو ان یور گاڈ، خدا پہ بھروسہ رکھیں، اینڈ ڈو یور بیسٹ، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، لیو آن گاڈ فار دا ریسٹ، باقی جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ محنت کرنا آپ کا کام ہے، صلاح دینا اللہ کا ہے، اور محنت اللہ ضائع نہیں کرتا۔ انشاءاللہ وہ ساری جو بھی آپ کریں گے اس میں کامیابی کامرانی بھی ہوگی، آپ فٹ بھی ہوں گے اور آپ کا مستقبل برائٹ ہوگا۔ مجھے آپ کے کومنٹس، آراء اور سبسکرپشن کا انتظار رہے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔